ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، پس جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ بے حیائی کی باتیں کرے نہ شور و غل کرے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو یہ کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کہا، تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنہ کے بارے میں مروی حدیث کس کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آدمی کا فتنہ گھر، مال اور پڑوسی کے بارے میں ہے، نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک کی درمیانی مدت کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے ایک دروازہ کو ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ علقمہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دفعہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا، جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، کیونکہ شادی نظر کی پاکیزگی اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے، اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آ گیا، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ بھلائی سے محروم ہے۔ عبدالعزیز بن صہیب بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری تناول کیا گیا کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر بتانے کے لیے تشریف لائے تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن فلاں اور فلاں جھگڑ رہے تھے، میں ادھر متوجہ ہو گیا، بس لیلۃ القدر اٹھا لی گئی، شاید یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، تم اس کو رمضان المبارک کی 21ویں، 23ویں اور 25ویں راتوں میں تلاش کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 21ویں، 23ویں، 25ویں راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو کم کرتا ہے۔